نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت دے صاحبوں، ساتھیوں، شیر دل نوجوانوں،
معززات پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ کچھ جمعہ تو نماز کے عنوان تے گفتگو جاری اور ساری سی۔ گزشتہ خطبے کے اندر رکوع دے بارے دے اندر کچھ باتاں ذکر کی تھیاں، اور رکوع دے اندر جہڑیاں دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دا ذکر ہویا، اور رکوع تو جدوں کھڑے ہونے ادوں بھی رفع الیدین کرنی ہے تے رفع الیدین دے مقام مرتبہ تے نیکیاں دا تذکرہ کر دیتا۔ رفع الیدین شروع دی ہوئے، درمیان والی ہوئے، جیڑی بھی ہوئے، ہر رفع الیدین دے اوتے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا قول نقل کرتے ہیں کہ رب رحمان 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اینو آکھیا زینت کل شیء زینت الصلاۃ رفع الیدین، نماز دی زینت، نماز دی خوبصورتی رفع الیدین ذکر ہو چکے ہیں۔ رکوع تو کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، صحیح بخاری دی روایت ذکر کرن تو بعد اس دا مقام بھی ذکر کر چکے کہ جیڑا اینو پڑھدا ہے، آقا نے فرمایا کہ 30 فرشتے ان دا ثواب نوٹ کرنے واسطے میں دیکھیا ایک دوجے تو مقابلہ بازی کر رہا سا۔ ایڈے پیارے جملے، ایڈے پیارے جملے، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تو بعد دے اندر اسی رکوع جانا ہے جیڑا ساڈا اج دا عنوان سجدے جانا ہے، اور جدوں سجدے جانا ہے تے آقا نے فرمایا سجدے جان لگیا واضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ ہتھاں نو گوڈے رکھن تو پہلو ہتھاں نو رکھنا ہے تاکہ جسم دا توازن قائم رہے تے بندہ سکون نال رکوع سجدے چلا جائے۔ اگر اگلی لحاظ نال بھی دیکھیے تے وڈیری عمر دا بندہ جدوں گوڈیاں پرنے ہاتھ لاون تو بغیر تھلے جائے گا تے مشکل ہوئے گی۔ بہرحال پہلے ہاتھ رکھنے نے تے پھر گوڈے، اور سجدے چلا گیا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء تے کرنا ہے۔ کنے اعضاء تے؟ 7 تے۔ اور 7 اعضاء کیڑے نے؟ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 گوڈے، 1 چہرہ۔ چہرے دے اندر حدیث نے ونڈ کیتی ہے، جبہہ، انف اور پیشانی نو کیا جاندا ہے، یعنی متھے نو تے نک نو، نک تے متھا دوویں زمین تے لگن تے پھر ساڈا سجدہ ہوئے گا۔ تے سجدے دے اندر تسبیحات، نبی علیہ السلام تو 8 طرح دیاں تسبیحاں ثابت نے جنہ دا تذکرہ میں گزشتہ خطبے دے اندر کر چکے آ چکے۔ رکوع اور سجدے دیاں سوائے اس تسبیح تو رکوع واسطے سبحان ربی العظیم اور سجدے واسطے سجدے واسطے سبحان ربی العالی، اے تسبیحاں گھٹ تو گھٹ 3 واری، زیادہ تو زیادہ جنی بارا مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام نو چاہیے کہ 5 بارا پڑھے تاکہ مقتدی 3 واری پڑھ لین۔ باقی تسبیحات وہ لمبیاں نے تے اگر اللہ توفیق دے تے وہ بھی پڑھیا جا سکدیاں۔ سجدہ ایدیاں نے 5 قسماں، کیونکہ شاید تسی پہلو سنیا بھی ہون
پانچ قسمہ نے سجدے دیا۔ نمبر ایک سجدہ تعظیمی، نمبر دو سجدہ شکر، نمبر تین سجدہ عبادت، نمبر چار سجدہ سہو، اور نمبر پانچ سجدہ تلاوت۔ کنیاں ہو گیا؟ پانچ ذرا حاضر رہ کے گل خلط ملط نہ ہو جائے، آیا تے ونڈ ہو جائے تھوڑی جی۔ جیڑا سجدہ تعظیمی ہے او شریعت مصطفیٰ دے اندر حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی یا فرشتیاں دی مثال کے آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا، او پرانیاں شریعتاں او دے نال تعلق شریعت مصطفیٰ دے اندر سجدہ تعظیمی اے بندے نو ہوئے، مرد نو ہوئے، عورت نو ہوئے، قبر نو ہوئے، شجر نو ہوئے، حجر نو ہوئے، بزرگ نو ہوئے اور کم درجے والے نو ہوئے، اے سجدہ اسلام نے منع کر دیتے ہیں۔ اگر کرانگے تے ٹھیک، نہیں کرانگے دلیل لے لو۔ صحابی آیا کسی علاقے چوں، آیا تے کہن لگا سونیا تو انو سجدہ کریے۔ سونے نبی نے فرمایا میرے صحابی گل سن لے، اے کیوں کرنا ہے؟ کہن لگے سونیا وہ جھوٹے اپنے آپ نو بادشاہ سمجھ دے لے تے ہے جھوٹے نے، تے تسی تے سچے رب دے نبی ہو، تسی زیادہ حقدار ہو، وہ کردے نے اور کروا دے نے، لیکن تسی سچے ہو۔ تو سونے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی گل سن لے، اگر میری شریعت سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو حکم دیندا اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، کیونکہ اوندا مجازی خدا ہے، اس واسطے میری شریعت سجدہ جائز نہیں۔ چلیے نمبر دو سجدہ تلاوت۔ جدو قرآن دے اندر 14 سجدے نے، 14 اور سورتاں دے نام بھی موجود نے، لیکن میں تفصیل وال نہیں جانتا۔ وہ تو سجدہ کرنا چاہیے، کلا تلاوت کرتا ہے پھر جماعت دے نال ہے یا پھر جیسے تیسے بھی، وہ جدوں بھی یہ آیتاں آون گیاں انہوں چاہیے سجدہ کرے۔ لیکن ایک گل ذہن چ رکھنا، کچھ سجدے دو دو نے، کچھ سجدے ایک نے۔ سجدہ تعظیمی بھی کر لے، سجدہ شکر بھی کر لے۔ سجدہ تعظیمی، سجدہ شکر تے سجدہ تلاوت ایک کلا کر لے۔ یہ جتھے بھی قرآن پڑھدا پیا اے نال اگر با وضو ہوے تے بڑی چنگی گل ہے، اگر با وضو نہیں بھی تلاوت کردا ہے پیا، وضو ٹوٹ گیا تے سجدہ کر سکدا ہے۔ سجدہ اے نال التحیات بھی کوئی نہیں، اے نال کوئی چیز نہیں، انہیں سجدہ کیتا ہے تے بس اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اٹھے ہے اپنا کام شروع کر دیتے۔ انہیں دے اندر پڑھنا کی ہے نبی علیہ السلام دے کولو اوہی دعا ثابت ہے جیڑی دعا باقی سجدیاں دے اندر بھی ثابت ہے۔ آقا فرماؤندے نے پڑھیا کرو ساجدہ وجہی للذی، صدقے جاواں سجدے دا مقام کی ڈاونڈ ہے۔ ایک صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ آقا نو وضو دا پانی دین والے، آقا علیہ السلام دی خدمت کرن والے، چھوٹیاں موٹیاں چیزاں لے آ کے دین والے، آقا تہجد واسطے اٹھ دے اونے چنو حضرت ربی دروازے تے کھڑے ہوندے۔ اللہ اللہ آقا دیاں خدمتاں کرن والے، ہر وقت نال رہن والے،
ایک دن سونے نبی نے پانی ویکھیا تے گرم، ایک لکھن والا لکھ دے کہ پوری رات نہ ایک پانی گرم دا بندوبست کر دے، ایک دن پانی گرم نہ لبا، انہاں نے تھوڑا جہا پانی اپنے پیٹ رکھیا، پیٹ گرم ہوندا ہے تاکہ پانی گرم ہو جائے، سونے نبی وضو فرما لے۔ اس واسطے دا مقام بڑا جے، اے حضرت ربی رضی اللہ عنہ صدقے جاواں، اے آقا دے در اقدس دے رہن والے، ایک دن آقا نے جدوں ایندا اے پانی بغیر اسباب تو گرم ہویا ویکھیا تے آقا نے پوچھیا تے دس دتا، آقا بڑے پریشان، آقا فرماندے نے اے نبی جی سونیا محبوبہ کی آڈر تے آقا فرماندے نے سال میرے نبی سوال کر لے اور جو منگے دا میں عطا کر دیا گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربی رضی اللہ عنہ آندے نے میں سوچا کہ میں گیا اگر میں مال منگا، مال تے ختم ہونے والی چیز ہے، اگر میں محل منگا آخر انہوں بھی چھڑ جانا ہے، اگر میں کوئی اور سوال کرا میں انہوں زیب نہیں دیندہ۔ آندے نے میں سوچ سوچ کے انہیں جنہوں آقا پھیلا دینے اور نبی سال میرے نبی سوال تے کر میں تینوں دے چھٹا تے حضرت ربی بولی جیا آرام نال آکھن لگے سونیا نبیا انی اوریدو مرافقوں کا فل جنہ، میرے سونے محبوب جی میرا دل کر دے اے اسی جنت وچ جائیے، تسی تے جنت چلے ہی جانا ہے۔ اللہ نے مقام محمود دینا ہے، مقام شفاعت دینا ہے۔ سونیا محبوبہ میرا دل کر دے کہ میں نا تہاڈا گوانڈ لے لواں۔ اللہ اکبر، تہاڈا گوانڈ تے نبی علیہ السلام آندے نے میرے نبی جی سونے محبوب جی بڑی وڈی پانڈ نو ہاتھ پا لے آئی، سوال تے بڑا وڈا کر لے آئی، چل میں فارمولا تینو ایک دس دینا، اللہ میں نبی دا گوانڈ عطا کر دے گا۔ تے آقا فرماؤندے نے آئینی علیہ بے کثرت السجود، آئینی علیہ بے کثرت السجود، اے میرے صحابی کثرت نال سجدے تو کریا کر، رب میرا گوانڈ عطا کر دے گا۔ کثرت نال سجدے، اور سجدہ کوئی عام چیز نہیں جے، صاحب دل تڑپیا آندہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، وچ سجدے دے رو رو زاری کر، چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، وچ سجدے دے رو رو زاری کر، رو رو کے عرش ہلا دے تو سائی وحدت ناد سنا دے تو دل قدسی دے تڑپا دے تو، اور جیڑا رب دے ذکروں کو رائے، جیڑا رب دے ذکروں کو رائے، پامیں سونا مڑ کند دا او گورا آئے،
گورا رنگ ویکھ کے نا دل پرما دے تو سائیں وحدت ناد سنا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو آقا فرماتے نے آئینی علیہ بے کثرت سجود میرے صحابی کثرت نال سجدہ کر رب رحمان جنت عطا کرے گا اور جنت دے اندر میرا گوان عطا کرے گا اللہ اکبر اینو سجدہ عبادت کیا جاتا ہے بلکہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت کے اندر بھی ایو دعا پڑھنی ساجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین انو آدھے نے سجدہ تلاوت اور ایک سجدہ شکر آقا علیہ السلام نو جدوں بھی کوئی خوشی پہنچ دی آقا علیہ السلام سجدہ شکر کر دے سجدہ کر دے کیونکہ سجدے دیاں بڑیاں برکتاں نے تے سجدہ کر دے اور ایک سجدہ جنہوں سجدہ سہو کیا جاندہ ہے سجدہ سہو دیاں تین قسماں نے ذرا توجہ نہ سن لینا ایک میں اینو آدھے نے بھول دا سجدہ ساو دا مانا ہوتا ہے بھولنا بھول دے بدلے سجدہ کرنا یہ دو سجدے نے اگر کسی دیاں رکعتاں تین پڑھیاں نے تے انہیں سلام پھیر دیتا ہے سمجھیا کہ تے چار پڑھ لیاں نے یا انہوں چیتا بعد دے وچ آ گیا ہے انہیاں رکعتاں تینوں یانے بعد دے اندر ایک رکعت پڑھ کے تے ساری اتحیات پڑھ کے سلام پھیرن تو پہلوں دو سجدے کر لیندہ ہے یہ بھی سجدہ صاحب ہے اگر رکعتاں پانچ ہو گئی نے تے پھر بھی وہ اینڈ تے انہوں یاد آ گیا ہے تے او سجدہ صاحب کر لوے گا یا انہوں شک پہ گیا ہے کہ میں چار پڑھیاں نے کہ پانچ پڑھیاں نے یا تین پڑھیاں نے کہ چار پڑھیاں نے حدیث دے لفظ نے کہ وہ جدروں دا گمان زیادہ ہے وہ تے یقین کر لوے اگر تین نے تے پھر ایک ہور پڑھ لوے اگر چار نے تے پھر وہ سلام پھر دے ایک صورت ہور دے وچ نکل دی ہے کہ کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ جنہ دے اندر اے ہوتا ہے کہ وہ رکن ادا کرنا پہندا ہے کچھ ایسے نے کہ وہ ادا نہ کرے سجدہ سہو نال کھاتا پورا ہو جاندہ ہے اور انہاں دے اندر درمیان والا اتحیات ہے وہ کدی رہ جائے تے اینڈ تے جا کے دو سجدے کر لوے تے سلام پھیر دے تے اوندا وہ کھاتا پورا ہو جائے گا اگر رکن رہ گیا ہے سجدہ رہ گیا ہے رکوع رہ گیا ہے رکعت رہ گئی ہے انہاں تیناں دے واسطے انہیں پوری رکعت پڑھ کے تے پھر انہیں سجدہ سہو کرنا ہے اس تو علاوہ کھاتا پورا نہیں ہوئے گا یہ سجدہ سہو سی اور باقی سجدہ عبادت ہے او جناب ستہ عذابات سجدہ کر کے تے اے جناب اٹھ بیٹھا ہے میں سارے سجدیاں دی کنڈیشن واضح کر دیتی ہے دعاواں محبوب تو جیڑیاں ثابت نے وہ ذکر کی دیا ہونے تو اٹھے ہے پہلے سجدے تو بعد نا یہ انہوں اٹھ بیٹھا ہے اور اگلی گل یہ بھی چیتا رکھنا ہے سجدے دے وچ ہلکا جسم دے نال نہ لگا جسم دے نال نہ لگا اور نہ زمین تے کائی افتراش القلب جویں کتا کلائیاں بچھاندا ہے اس طرح کلائیاں نو بھی زمین تے نہیں بچھاونا سجدہ تھوڑا جہا لمبا کرنا ہے اور نبی علیہ السلام دے سجدے دی کنڈیشن ایسی کہ اگر بچے بھی تھلو گزر جاندے سن اور بکری دا بچہ بھی تھلو گزر جاندا سی اینا کھلا سجدہ کر دے اور میں ضمناً بات عرض کر دیا
اور بعض عورتاں گچھو گچھو ہو کے سجدہ کر دیا بالکل کٹھیا ہو کے پورے جسم نو شریعت دے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں اس واسطے اوہی سجدہ مرد واسطے اوہی سجدہ عورت واسطے سجدہ کھلا ہی کرنا ہے اور جناب تسبیحاں پڑھ کے اے جناب اٹھ بیٹھا ہے اور اٹھن تو بعد دے وچ نا اے درمیان دے اندر بہ گیا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سجدے دا بھی اونا ہی وزن ہوندا یعنی کہ اونا ہی لمبا اور درمیان والا تادا بھی اونا ہی ہوندا آقا ایتھے پڑھ دے گی لو میں حدیث سناوا تینو دل چ بٹھاؤ تے بات مکاوا جگہ تے پیر علیہ السلام جدو آتا ہے بیٹھ جاندے نا سجدے تو اٹھ کے اوویں ہی سجدہ نہ جاندے بلکہ زیادتی بیان کردا دو روایتاں سنن نسائی تے ابو داؤد دی روایت آقا پڑھ دے اللہم اغفر لی اللہ اکبر دی پیاری دعا آقا پڑھ دے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفانی رب اغفر لی یہ 7 لفظ نے اگر کسی نو یاد نے اینو ضرور پڑھیا کرے اگر نہیں یاد نہ یہ بھی حدیث جو ثابت ہے 3 باری اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ 3 باری بھی پڑھ سکتے دوجی دعا جیڑی ہے اوندا معنی ہے اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے وارحمنی میرے تے رحم کر دے واہدنی مینوں سیدھے راستے تے چلائی رکھ وعافنی اللہ تندرستیاں عطا فرما دے وارزقنی اللہ مینوں رزق عطا کر دے واجبرنی اللہ میرے کانٹے پورے کر دے اور واجبرنی ورفانی اللہ جہان دے اندر میرے درجے بھی بلند کر دے لوگاں دیاں نظراں دے اندر بھی مینوں اونچا کر دے تے اپنے ہاں بھی اونچا کر دے اللہ مینوں تے تانوں دعاواں یاد کرن دی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اگلا جڑا دعا ہونا ہے نا او دے وچ میں التحیات دسنی ہے اور پھر اینے انعامات نے رب رحمان دے تے التحیات کی ہے اسی پوری زندگی پڑھتے رہے ہاں تے اسی گھوڑے شاید سنیا کہ نہیں سنیا ہوں تے مقام انہیں نے انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ جو باتاں کیتیاں نے عمل بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ